الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ آپ کس بزرگ سے بیعت ہے؟ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، میں تو خیر بیعت کرتا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کی میں بیعت تھا وہ بھی فوت ہو گیا، کسے ختم ہو گیا۔ میرا اپنے والد سے ہر بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ خدمت کروں لیکن ناکام ہوتا ہوں۔ بہت غصہ کرتے، وہ غصہ کرتے ہیں تم برداشت کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تم اپنے کندھے ان کے آگے جھکا کے رکھو۔ میری بیٹیاں دیکھیں غور کر کے، اگر آواز میری پہنچے کیا ٹیپ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے، دیکھیں کہ جن میں حیا ہے، جن میں اللہ نے شرافت رکھی ہے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سر قیامت کے دن ہم سب اٹھیں گے اور ہمارے اوپر کوئی کپڑے بھی نہیں ہوں گے، ادھر مرد ہوگا ادھر عورت ہوگی، تو کیسے غیر مردوں کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے بغیر لباس کے؟ اس کو اس وقت کا بھی فکر ہے، تو اپنی عزت اور عفت اور پردے کا خیال، صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی اس کو اپنے پردے کا خیال ہے۔ اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا کی ایک وصیت آتی ہے کتابوں میں کہ انہوں نے سیدنا علی سے وصیت کی تھی کہ میری موت اگر ہو جائے تو مجھے رات رات میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا، زیادہ اعلان نہ کرنا مدینے میں، اور نہ میرے جنازے پر لوگوں کے کٹ کا انتظار کرنا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نبی کی بیٹی ہو، سید النساء فی الجنہ ہو، تمہارے جنازے سے لوگوں کو میں روک دوں؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے، زندگی میں میرے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد میری میت پر بھی نظر نہ پڑے۔ یہ ہے پردہ میری بیٹی۔ آج تو پردے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ آج کل تو جو میری بیٹیوں نے جو برقعے اور عبائے پہنے ہوئے ہیں نا، ان کے اوپر ایک اور پردے کی ضرورت ہے۔ یہ پردے نہیں ہیں، یہ تو فیشن ہے۔ اور یہ اتنے قیمتی ہو گئے ہیں کہ بعض جو ہے نا، آپ حیران ہوں گے، 50 ہزار کا ایک عبایا ہوتا ہے، سونے کے تاروں کے کام ہوئے ہوئے ہیں۔ کل میں اخبار میں پڑھا تھا، ایک جوتا جو ہے نا جی، وہ 2 کروڑ پاؤنڈ میں فروخت ہوا، اس میں سارے ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پتہ لگے گا قبر میں انشاءاللہ یہ جوتے شوتے بھی اس دن سمجھ آ جائے گے، سب جب جوتے پڑیں گے نا پھر جوتے سمجھ آئیں گے، ابھی تو پتہ نہیں ہے نا۔ تو بہرحال قبر سے اٹھنا بھی برحق ہے، یاد رکھیں، اور اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جمع ہونا بھی حق ہے۔ انکم لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ اسی طرح قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اس دن تم سب نے اکٹھا ہونا۔ پھر اسی دن نامہ اعمال کی تقسیم بھی ہونی ہے۔ ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا۔ اور ایک قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اصحاب الیمین میں جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ حضرت عمر ہوں گے، سب سے پہلے ان کو ملے گا۔ تو صحابی نے حیران ہو کے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر سب سے پہلے حضرت عمر کو ملے گا، این ابی بکر، ابی بکر کہاں ہوں گے؟ میں ہے یاد، افسوس ہے تیری عقل پہ، عمر تو نام عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت پہنچ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ابو بکر کو حساب معلوم ہے، وہ تو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو اب نام اعمال بھی حق ہے، میزان اعمال بھی حق ہے۔ یہی فرق ہے اسلام میں اور انگریزوں کے نظام میں کہ انگریزوں کے نظام میں گنتی ہوتی ہے، اسلام میں وزن ہوتا ہے۔ بس یہ بنیادی بات یاد رکھنا۔ من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی تولیں بھاری ہو گئی کامیاب ہو گیا، تولیں گھٹ گئی کہ ناکام ہو گیا۔ تو وہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ انگریز کے قانون میں گنا جاتا ہے، گھوڑا گدھا جو ہے سب برابر۔ ایک عالم کا ووٹ بھی برابر، جاہل کا بھی برابر، کنجر کا بھی برابر، ولی اللہ کا بھی برابر۔
یہ قانون ہے اور نظام ہے جس میں فخر کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو ڈیموکریسی دی ہے. یہی ڈیموکریسی ہے. یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جنگل کا قانون ہے. دیکھیں نا, 2 آدمی الیکشن لڑے, ایک آدمی نے 1 لاکھ ووٹ لے, ایک نے 99,000 دیا ہے, وہ ہار گیا, لاکھ والا جیت. یہ 99,000 ووٹ کس کھاتے میں گیا جو ہار گیا؟ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں, قیمت ہی نہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ اسی لیے تو ساری دھاندلی ہوتی ہے نا کہ میں نے ووٹ زیادہ لینے, زیادہ خریدو. پیسے والے خرید گئے, غریب ہار گئے. اگر ان کو مرنا بھی تھا تو کہتے بھی ووٹ جو ہے جماعت کو دو, پھر جماعت فیصلہ کر کے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے کہ اس کو کتنی سیٹیں ملی, اس کو کتنی, پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا. ورنہ تو بہرحال اسلامی نظام شورا کے علاوہ کوئی نظام ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ نظام عمل ہوگا, الصراط سے گزرنا ہوگا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے انصاف سے, اپنے فضل سے جن کو چاہیں گے جنت دیں گے, اور اپنے عدل سے جن کو چاہیں گے جہنم دیں گے. اور قبر کے اندر بھی حالات ہوں گے. بعض روایات میں مبالغہ بھی ہے, لیکن اصل بات یہی ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ میں عرفان بیگ, لکھنؤ انڈیا سے, میرے 4 بچے ہیں, 3 بیٹے اور 1 بیٹی. میں بیٹی کو عالمہ بنانا چاہتا ہوں, اللہ اس کو عالمہ بنائے. وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے, تو وہ بھی ڈاکٹری بھی تو علم ہے نا. العلم علمان, علم الادیان و علم الابدان, کہ علم 2 قسم کے ہوتے ہیں, دین کا بھی علم, بدن کا بھی علم. کسی غیر محرم لڑکی کی دی ہوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ اسے کیوں دیا آپ کو؟ ایک غیر لڑکی, غیر محرم لڑکی, وہ ابھی حدیث کا معنی ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی فتنہ تو ہے نا. احتیاط کریں.